کہ 2016 میں علی خامنہئی نے فتویٰ دیا کہ اس سال ایرانی قوم حج نہیں کرے گی، تو انہوں نے حج نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا نائب جو ہے وہ شریعت بھی منسوخ بھی کر سکتا ہے، معطل بھی کر سکتا ہے۔ تو 2016 میں ایرانی قوم نے حج نہیں کیا۔ خیر، قربانیاں دینی ہیں اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا، اتحاد بین المسلمین، جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، نہیں سرکار، یہ ان کے مزاج میں یہ چیز شیعہ سب نے دی ہے، سرکار شیعہ تو ہمیشہ قربانی ہی دیتے رہے ہیں، شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے، شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں آئے۔ ہاں، یہ بات ماننے والی ہے، لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو، یہ مجبور کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جتنی ان کی تربیت ہے نا، صدیوں کی پرسیکیوشن ہے، اور ان میں وہ جو سمع و طاعت کا نظام ہے نا، مرجے والا، جب تک وہاں مرجے سے فتویٰ نہیں نکلے گا نا، یہ لوگ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائیں گے۔ شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے۔ ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی، یا امام حنیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی، اور بریلویوں کی، وہ کہیں گے اب تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنہئی صاحب کا اور سستانی صاحب کا، ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا۔ ادھر ایک فتویٰ نکلتا ہے، ختم۔ ایک چھوٹا سا فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے، تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی۔ جو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات، وہاں ایک فتوے سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں ڈائریکٹ ڈیوائن فتویٰ آ گیا۔ لہذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کہ ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے، ان کی صدیوں سے ہوئی ہے پرسیکیوشن، وہ پیسے موڈ کے اندر ہے، اور ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے۔ ذرا سا بھی ان کو کوئی ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ عقیدت کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک اتنا پازیٹیو پہلو ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں، سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے۔ جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں اور اپنے ان کے بعد ان کی اولاد کو امام مانتے ہیں، لیکن جو انکار کرتے ہیں ان کی فضیلت کا اور کہتے ہیں نہیں پیغمبر کے بعد علی افضل نہیں ہے، فلاں افضل ہے، پیغمبر کے بعد فلاں افضل، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ بے شک سچی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر کہیں گے نہیں علی اس سے بھی افضل نہیں، حضور کے بعد فلاں کے بعد یہ افضل۔ پھر باری مولا علی کی، نہ مولا علی افضل نہیں ہے ابھی، ان کے بعد پھر تیسرا۔ یہ تکذیب ہے مولا کائنات کی، اور ان کی سزا کیا ہے؟ وائلون، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں، وہ لوگ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اور شیعوں کا پیشاب پیئیں گے سفینۃ البحار میں، وہ اہل بیت کے ماننے والوں کا پیشاب پیئیں گے جو اہل بیت کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہوں گے؟ من امتی، سمجھنا لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ، من امتی، یہودی نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ یہودی نہیں ہوں گے، عیسائی نہیں ہوں گے، ہندو نہیں ہوں گے، سکھ نہیں ہوں گے، من امتی، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہوں گے، مسجدیں آباد کی ہوئی ہوں گی، الحاج ہوں گے، عمرہ کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ لہذا جو حضور کا امتی ہے تو ظاہر ہے وہ مسجد میں بھی جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے گا اور حضور کی اتباع بھی کرے گا، تو پھر امتی کہلائے گا۔ کہتے ہیں وہ لوگ باقی فرقوں سے نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے میری امت کے جو ان اماموں کی تکذیب کریں گے اور ان کی فضیلت کا انکار کریں گے۔ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جہنم کی وادی ہے ویل۔
اگرچہ یہ 12 امامی حضرات فقیہ کو معصوم نہیں سمجھتے، مگر خمینی صاحب نے امام معصوم کا نائب ہونے کا دعویٰ کر کے فقیہ کو جو عالم حاکم ہو، جیسے سید علی خامنہئی صاحب ہیں اس وقت، ان کو ولایت مطلقہ ایبسولوٹ حکمرانی، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں، مطلق حکمران جس میں کوئی کسی قسم کے اختیارات کی حد بندی نہیں ہے، اور امام اور رسول اللہ کے تمام اختیارات عطا کر دیے۔ خمینی صاحب نے امام معصوم کا نائب ہونے کی حیثیت سے جو بھی عالم ان کا انچارج ہوگا ان کے مطابق اس کو امام کے بھی اختیارات حاصل ہیں، امام مہدی کے، رسول اللہ کے اختیارات بھی حاصل ہیں، اور ولایت مطلقہ ایبسولوٹ حکمرانی اس کو حاصل ہو۔ اس کا ایک میں صرف فکرہ میں اس کا اشارہ کر دوں